جی ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے محمد ریاض شاہد کی بتائی ہوئی تفصیلات کے مطابق سینٹ آف پاکستان سے تحفظ صحابہ و اہل بیت امہات المؤمنین متفقہ بل 2023 پاس کروانے پر سفیر امن قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی کی قیادت میں شاندار تاریخی ریلی نکالی گئی۔ یہ ریلی ٹوبہ روڈ بائی پاس پر حافظ خالد محمود جنگوی صدر سنی علماء کونسل کی قیادت میں جنگ کے ہزاروں کارکنان نے اہل سنت والجماعت کا دیرینہ مطالبہ پورا ہونے پر اپنے محبوب قائد کا شاندار استقبال کیا، جس کے بعد ریلی مختلف راستوں سے ہوتے ہوئی جامع مسجد اشرفیہ اور مرکز حق نواز جنگوی پہنچی۔ ریلی کو راستے میں لوگوں نے جگہ جگہ تاریخی استقبال کیا اور قائدین پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔ ریلی میں اندرون و بیرون شہر سے آئے ہوئے قائدین، علماء کرام اور کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے قائد اہل سنت مولانا محمد احمد لدھیانوی نے کہا کہ 7 اگست 2023 کا دن ملک و ملت کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس میں سینٹ آف پاکستان نے وطن عزیز پاکستان کے باسیوں کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم بل متفقہ طور پر منظور کیا۔ آئے روز سوشل میڈیا پر صحابہ کرام و اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی توہین پر مبنی مواد دیکھتے ہیں اور ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اس بل کی سینٹ سے منظوری کے بعد ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ہر طرف عوام کو بازاروں میں، مساجد میں مٹھائیاں تقسیم کرتے دیکھا جا رہا ہے، نوافل ادا کرتے دیکھا جا رہا ہے۔ محب وطن شہریوں نے چیئرمین آف سینٹ جناب صادق سنجرانی کو خراج تحسین پیش کیا۔ سول سوسائٹی نے سوشل میڈیا پر اس بل کی افادیت پر پوسٹ شیئر کی۔ شہری و تاجر نمائندگان نے خوشی کا اظہار کیا۔ اب بل کی دونوں بڑے ایوانوں سے منظوری کے بعد قانون سازی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں اگر کوئی شخص صحابہ کرام یا اہل بیت کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس سے قانون کے مطابق سزا ہوگی۔ آج 11 اگست 2023 کا جمعہ سنی علماء کونسل پاکستان اور دیگر اہل سنت لیڈران شپ نے بطور یوم تشکر منانے کا اعلان کیا ہے۔ ملک بھر میں تقریبات ہو رہی ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنائے، آمین۔